بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کوشش یہ رہے گی کہ اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے کچھ بات کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ انسان جب کوئی گناہ ہونے کے بعد اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، کتب اور ابدال بن جاتا ہے۔ توبہ کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور توبہ نہ کرنے والا انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب اس ممنوعہ درخت سے کھا لیا، اللہ رب العزت کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ وہ روایت میں آتا ہے برسوں روتے رہے، چلاتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے سامنے نادم شرمندہ ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی تلافی کی، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اس کے برخلاف کیا ہے، جب شیطان ملعون کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے ملعون قرار دے دیا۔ تو اسی لیے کہا ہے توبہ کرنا انبیاء کا شیوا ہے، اور توبہ نہ کرنا، گناہ کرنے کے بعد اس میں اصرار کرنا، جم جانا اور شیخی بگاڑنا، یہ شیطان کی فطرت ہے۔ لہذا گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لینا یہ انسان کے لیے اس کے مرتبے کے بلند ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، چنانچہ وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ اور بے شمار ایسے واقعات آپ کو تاریخ کے اندر مل جائیں گے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، گرمی کا عالم تھا، سخت دھوپ نکلی ہوئی تھی، ادھر سے سامنے سے ایک صحابہ آ رہے تھے، شراب کے نشے میں دھوپ تھے اور شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے تو ان کا چہرہ پک ہو گیا، جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا کہ ارے عمر فاروق کو جب معلوم ہوگا کہ ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے تو میری گردن الگ ہو جائے گی۔ بھائی سنت کا وقت بعد میں دیا جائے گا، آپ لوگ بعد میں سنتیں پڑھ لینا جو آنے والے حضرات۔ تو کہہ رہے کہ اب اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی کہ آج میں تو گیا جان سے۔ اس نے دل میں اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ رب العزت کے سامنے رونے گڑگڑانے لگا کہ ربا آج بتا دے، عمر فاروق سامنے سے ہے اور میں کہیں جا نہیں سکتا، جب انہیں پتا چلے گا کہ شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں ہے تو میری گردن الگ ہو جائے گی۔ اللہ آج بتا دے، آج کے
پاؤں گا، اور یہ دل دل میں گڑ گڑا رہے تھے، اللہ سے معافی طلبی کر رہے تھے اور شراب کی بوتل کو بغل میں دبا لیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ آگے قریب، کہنے لگے جی بھائی کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے، اور یہ بغل میں کیا دبا رکھا، کیا چھپا رہے ہیں، مجھے بھی دکھلاؤ۔ کہنے لگے امیر المؤمنین گرمی کا زمانہ ہے، اس میں دودھ کی بوتل ہے، میں نے بغل میں رکھ رکھی ہے اور میں گھر کی طرف روانہ ہوں۔ کہنے لگے ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اب وہ شخص جب یہ لفظ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے بھائی مجھے بھی دکھلاؤ، کیا ہے تمہاری بغل میں، دودھ کی بوتل تم نے بغل میں کیوں چھپائی ہے، تو اس کا جسم کانپنے لگا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس میں دودھ نہیں شراب تھی، اور اسے معلوم تھا کہ عمر فاروق کو جیسے ہاتھ میں بوتل لگے گی شراب کی اور ہماری گردن الگ ہو جائے گی۔ وہ کانپتے ہوئے اپنی بوتل نکال کے حضرت عمر فاروق کو جب دیتا ہے تو دیکھتا کہ شراب دودھ سے بدل چکی۔ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب اس نے سچی طلب کے ساتھ، لگن کے ساتھ توبہ کی، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس کے گناہوں کو چھپا لیا اور اس کی شراب کی بوتل کو دودھ سے بدل دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت، تو بہانہ جھوٹتی ہے، لیکن شرط کیا ہے توبہ کے لیے کہ سچی پکی توبہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں زبانی توبہ بس اللہ توبہ نہیں، اسے نہیں، اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ توبہ جو ہو سچے دل سے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے علماء نے شرائط لکھے ہیں کہ حقیقی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو، اور دوسری شرط جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ اللہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور تیسری شرط ہے تلافی مافات، کہ جو گناہ ہو گئے ان کی تلافی کی کیا صورت ہے۔ ہم نے نمازیں بے شمار چھوڑی، روزے چھوڑے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیے، یا اور جو بھی گناہ کیے اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی، کیا کوئی ممکن ہے اس کی صورت؟ تو یہ تلافی مافات، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو 3 شرائط ذکر کیے، پہلے جو یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے پر نادم اور شرمندہ، دوسری شرط کیا ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے، اور تیسری شرط کیا ہے تلافی مافات۔ جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی، انسان سچے پکے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ ضرور قبول فرما لے گا۔ کہ جائے کہ صرف زبانی جمع خرچ اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو اس توبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہمارا لوگوں کا حال ہے۔ بے شمار گناہ کرنے کے بعد اللہ توبہ، ایک مرتبہ کہنے سے کیا توبہ ہو جائے گی؟ جب تک کہ انسان اپنے کیے پر نادم شرمندہ نہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم نہ کرے اور تلافی مافات کی فکر نہ کرے کہ یہ جو گناہ ہوئے اس کا کفارہ کیا ہے، ہم اس کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں، کیا ممکن ہے، تبھی جا کر سچی توبہ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ہمارے اور آپ کے سب کے شہید محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ انسان کی ان کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی کوئی بے شمار کی قدر اللہ کے ہاں۔ فرمایا ایک اللہ رب العزت کے خوف، اس کی خشیت سے رونے والا، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، اس کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتے اللہ رب العزت۔ اور دوسرا قطرہ شہید کا ہے کہ زمین پہ گرنے سے پہلے، اس کے خون کے قطرے کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو ضرورت یہ ہے کہ آج ہم سچی پکی توبہ کریں۔ ہم نے گناہ بے شمار کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان سارے کے سارے گناہ گار ہیں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان سراپا گناہوں سے بنے، پتلا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں، جانے میں ہوتے، انجانے میں ہوتے، چھوٹے ہوتے، بڑے ہوتے، دن میں ہوتے، رات میں ہوتے، سب سے ہوتے ہیں۔ لیکن بھائی کیا ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، گناہوں پر جمے رہنا، اصرار کرنا، اقرار نہ کرنا، یہ کیا شیطان کی خصلت ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم حضرت آدم کی طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والے ہیں، ہم آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ سچی پکی جب توبہ ہوگی اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نسور نامی شخص تھا، نسور نامی، کہ اس کی شکل و صورت، علماء نے لکھا شکل و صورت بالکل عورتوں جیسی تھی، لباس بھی عورتوں جیسا پہنتا تھا اور اس کی آواز بھی عورتوں جیسی تھی، اور اس کا کام کیا تھا کہ بادشاہ شاہی محل میں رہتا تھا،
بادشاہ کی بیویاں جو تھیں بیگمات اور کہتے ہیں صاحبزادیاں، ان کو نہلاتا دھلاتا تھا اور ان کی مالش کیا کرتا تھا، یہی اس کا کام تھا۔ اب بارہا وہ توبہ کرتا تھا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی تھی، اس کا کام ہی یہ تھا۔ وہ آدمی تھا حقیقت میں، عورتوں جیسا لباس پہن رکھا تھا اور عورتوں جیسی اس کی شکل بھی تھی، آواز بھی ویسی تھی۔ اب بارہا توبہ کرتا لیکن نئی توبہ پر نہیں عمل نہیں کر پاتا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ اب تلاش کیا گیا لیکن نہیں ملا، تو جتنی بھی شاہی خاندان کی خادمائیں تھیں سب کو جمع کیا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی ایک قیمتی موتی ہیرا غائب ہے، کس کے پاس ہے؟ اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے۔ لیکن جب کسی نے اقرار نہیں کیا تو ساری خادماؤں کو لائن سے جمع کیا گیا اور کہا گیا سب کے کپڑے اتار کے برہنہ کر کے تلاشی لی جائے گی۔ چنانچہ جب یہ منظر دیکھا نسو تو مرد تھا، کانپنے لگا، رونے لگا، اللہ آج بتا لے، آج ستاری کا معاملہ فرما لے، آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دوں گا اور کبھی اس گناہ کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں، اللہ بس آج بچا لے، کیونکہ اگر آج میرا گناہ سب کے سامنے کھل گیا تو پھر میری گردن ماری جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں مرد ہوں اور عورتوں کی خدمت پر مامور تھا، تو میری گردن سے مارنے سے پہلے کوئی اور سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کرے دھیرے دھیرے سب کا نمبر ہو گیا۔ جب نسو کا نمبر آیا کہا نسو اب تمہاری باری ہے، یہ سن کر نسو گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور ادھر سے آواز آتی کہ بھائی وہ موتی مل گئی، وہ ہیرا مل گیا جو گم تھا، اور ادھر نسو کو ہوش آ جاتا ہے۔ بہرحال شاہی خاندان کی بیگمات جو تھی، صاحبزادیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، وہ کہنے لگیں کہ ایسا ہے آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی اور آپ اتنے خوف اور دہشت میں تھے کہ آپ کے کپڑے اتر جائیں گے، اور چلو ہم معذرت کرتے ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے دوسری لڑکی بھیج دی، وہ آئی کہنے لگی نسو چلو ہمارے جسم میں درد ہو رہا مالش کر دو۔ نسو کہنے لگا نہیں، اب یہ نسو اس قابل نہیں رہی ہے کہ تمہاری مالش کرے، یہ تو بوڑھی ہو چکی، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر دربار شاہی سے فوراً باہر کے لیے روانہ ہو گئے اور کہا اب کبھی میں اللہ رب العزت سے کیا ہوا وعدہ اپنی توبہ نہیں توڑنے والا۔ تو اس لیے ضرورت یہی ہے کہ آج ہر شخص اس طریقے کی توبہ کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گرائے، معافی مانگے کہ کبھی اس توبہ کو نہ توڑے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، انسان تھوڑے ایک قدم آئے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص تھا 99 قتل کیے ہوئے، اس کا کام ہی تھا چوری ڈاکہ قتل، 99 قتل کیے ہوئے تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ چل تو معلوم کرتے ہیں کیا میری بھی بخشش ہو سکتی، میرا جیسا گنہگار جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، کیا اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھلا ہے؟ لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں نے بتایا جی فلاں جگہ چلے جائیے، وہاں ایک عابد ثابت رہتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے معلوم کیجیے جا کے۔ جب وہاں جا کر ان سے معلوم کیا تو چونکہ وہ عالم نہیں تھے، عابد صاحب پہ کہنے لگے رے بڑا بدبخت آدمی ہے، 99 قتل کر کے آیا ہے اور کہہ رہا میری بخشش ہو جائے گی، اور تیری بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اس نے یہ سنا، تلوار نکالی ایک اور گردن مار دی، کہا جب میری بخشش کی کوئی صورت نہیں تو چلو پورے 100 ہو جائے، بات ختم ہے، جب جہنم جانا ہے تو اور 10 کو مار کے جائیں گے۔ بہرحال پھر باہر آیا، اس کے دل کے اندر طرف تھی، شرمندگی تھی اپنے کیے پر۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور عالم ہے جو بڑا عالم ہو جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکے؟ لوگوں نے بتلایا جی فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، وہاں چلے جائیے۔ بہرحال وہاں جا کر جب اس نے اپنا پورا واقعہ ذکر کیا، اس شخص نے کہا ہاں بالکل تمہاری توبہ کی صورت ہے، اللہ رب العزت کو ہر وقت توبہ کا تمہاری منتظر ہے، بس سچے دل سے توبہ کیجیے۔ چنانچہ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ اب کبھی آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس عالم نے بتلایا کہ فلاں جگہ پر چلے جائیے، وہاں پر اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن کا کام صرف کیا عبادت کرنا، اللہ کرنا ہے، آپ وہاں چلے جائیے، وہاں رہیے جا کے ان کے ساتھ عبادت میں اب باقی زندگی گزاریے۔ چنانچہ وہ صاحب چل دیتے ہیں، راستے میں تھے کہ گرتے ہیں اور موت کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے دونوں طرح کے، ملائکہ رحمت بھی ہے کہ نہیں اس نے سچی توبہ کی ہے، اس کی جان ہم نکالیں گے، عذاب والی فرشتے بھی اندر موجود کہ نہیں اس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، اس کی روح میں نکالیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس طرح دونوں کے درمیان مسئلہ حل کروایا کہ بھائی جس جگہ سے یہ چلا ہے اس جگہ سے یہاں تک، اور جس جگہ جا رہا ہے اس جگہ سے یہاں تک ناپو، جس کے یہ قریب ہے
اگر یہ جس بستی کی طرف جا رہا اس کے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے، اور جدھر سے آ رہا ہے اگر اس کے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے۔ چنانچہ جب ناپا گیا، پیمائش کی گئی تو پتہ چلا ایک بالشت اس بستی کے قریب تھا جدھر جا رہا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ یہ اللہ رب العزت ہر وقت بندے کے منتظر ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روزانہ آسمان دنیا پر ندا دیتا ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کو حل کروائے، ہے کوئی بیمار جو شفا کا طالب ہو، ارے ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کو بخشش کروائے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم سوتے رہتے ہیں پڑے، اور کبھی بھی سوچتے نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اٹھ کر اور دو آنسو گرا لے۔ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں ان میں بھی ہم اپنے آپ کو شمار کروا لیں، ارے گنوا لیں۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے سارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں کے اللہ کے سامنے ذکر کریں، کسی بندے کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ اللہ سے روئیں، اللہ کے سامنے جب روئیں گے گڑ گڑائیں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرما لے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔